نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتار ڈالا جو دوزخ ہے اس میں داخل ہوں گے، اور وہ کیا ہی ٹھہرنے کی بری جگہ ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے برابر والے قرار دیے تاکہ اس کی راہ سے بھٹکا دیں۔ تم فرماؤ فائدہ اٹھا لو، بے شک تمہیں آگ کی طرف لوٹنا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے کفار کے برے احوال کا ذکر فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا، ان سے مراد کفار مکہ ہیں۔ اور وہ نعمت کون سی ہے کہ جس کی انہوں نے شکر گزاری نہ کی، تو وہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہے۔ اب اس آیت کا معنی یہ بنے گا کہ اللہ رب العالمین نے دو عالم کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک سے کفار قریش کو نوازا، اور حضور کی زیارت سراپا کرامت کی سعادت سے ان لوگوں کو اللہ نے مشرف کیا۔ اس لیے ان پر لازم تھا کہ وہ اس نعمت جلیلہ کا شکر بجا لاتے جو حضور کی صورت میں اللہ نے انہیں دیا، اور حضور کی پیروی کرتے ہوئے مزید کرم کے وہ حقدار ہو جاتے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس کے بجائے انہوں نے ناشکری کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور اپنی قوم کو جو دین میں ان کے موافق تھے، یعنی جو کافر تھے، جو ان کے ہی طور طریقے پر تھے، فرمایا ان لوگوں کو بھی انہوں نے ہلاکت کے گھر میں پہنچا دیا۔ اور وہ ہلاکت کا گھر کون سا ہے؟ تو فرمایا وہ جہنم ہے۔ خود تو وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی وہ جہنم میں لے جائیں گے۔ اور یہ بھی بتایا کہ کافروں، اگرچہ تم شرک کے مرتکب ہو، لیکن یاد رکھو کہ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، اس دنیا میں تم فائدہ اٹھا لو، پھر اس کے بعد تمہیں جہنم کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ یہاں سے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ چند باتیں ان آیات سے معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ جس طرح نعمت میں شکر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو بھی نعمت ہو اس میں اضافے کا سبب ہے، اسی طرح ناشکری جو ہے وہ زوال نعمت کا سبب ہے۔ اس لیے ہر ایک کو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کی ناشکری سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ برا ساتھی جو ہوتا ہے وہ بندے کو جہنم کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے اور اسے تباہی کے گھر میں اتار دیتا ہے۔ اس لیے ہر مخلص مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ کافروں، وہ منافقوں، وہ بد مذہبوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائے، تاکہ ان کی طبیعت کے جو برے اثرات ہیں اور ان کے جو برے عقائد اور برے اعمال جو ہیں وہ بھی ان کی طرف مائل نہ ہو جائے، کیونکہ طبیعت کا اثر انسان کے اوپر بہت پڑتا ہے۔ تو جب وہ طبیعت میں سے کچھ لے گا تو پھر وہ عقائد میں سے بھی لے گا، وہ اعمال میں سے بھی لے گا، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تیسری بات کہ جہنم شریر لوگوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے اور اس کی گرمی کی شدت ناقابل بیان ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جس جہنمی کو سب سے کم عذاب ہوگا وہ صرف اس کے دونوں قدموں پر 2 چنگاریاں رکھی جائیں گی۔ کتنی معمولی چنگاری کتنی سی ہوتی ہے؟ فرمایا کہ صرف اس کے دونوں قدموں پر
فرمایا 2 چنگاریاں رکھی جائیں گی جس کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا جیسے کہ ہانڈی یا دیگچی میں ابال آتا ہے، کہ اگر کسی نے دیکھا ہو کہ جب پک جاتا ہے یا پانی گرم کیا جائے تو کیسے ابال آتا ہے۔ فرمایا جہنم کی صرف ایک چنگاری اگر اس کے ایک پاؤں پر دوسرے پر دوسری چنگاری رکھی جائے گی، اس طرح اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ الامان والحفیظ، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ میرے ان بندوں سے فرماؤ کہ جو ایمان لائے کہ نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کریں اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی اور نہ دوستی۔ یعنی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں سے فرما دیں کہ جو ایمان لائے ہیں تو وہ فرض نمازوں کو تمام اس کے ارکان اور شرائط کے ساتھ ادا کریں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کریں کہ جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی اور نہ کوئی خرید و فروخت۔ یعنی وہ دن قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ اس دن مالی معاوضے اور فدیے سے ہی کہ کوئی یہ سمجھے کہ نفع اٹھا لیا جائے گا، تو فرمایا کہ اس دن کوئی ایسی مالی معاوضے کا اس دن کوئی تصور نہیں ہوگا۔ اس دن صرف اسی کی دوستی کام آئے گی کہ جو 25ویں پارے میں سورہ زخرف میں پتہ چلتا ہے کہ جن کی دوستی ایمانی دوستی ہوگی، جن کی دوستی اللہ کی محبت کی وجہ سے ہوگی، جو متقی لوگ ہوں گے ان کی دوستی تو کام آئے گی۔ باقی ہر ایک قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے لیکن سوائے پرہیزگاروں کے، کہ جو پرہیزگاروں کی دنیا میں بھی دوستی ہوگی قیامت کے دن ان کی وہ دوستی بھی کام آئے گی، اس کے علاوہ کسی کی دوستی کام نہ آئے گی۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانہار۔ اللہ ہی ہے کہ جس نے آسمان اور زمین بنائے اور آسمان سے پانی اتارا تو اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کچھ پھل نکالے اور کشتیوں کو تمہارے قابو میں دے دیا تاکہ اس کے حکم سے دریا میں چلے اور دریا تمہارے قابو میں دے دیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا جو برابر چل رہے ہیں اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار، اور اس نے تمہیں وہ بھی بہت کچھ دے دیا جو تم نے اس سے مانگا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو شمار نہ کر سکو گے کہ بے شک انسان بڑا ظالم نا شکرہ ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے کل 10 دلائل بیان فرمائے۔ 10 چیزوں کو اللہ نے ان 3 آیات میں بیان کیا، اور وہ 10 چیزیں یہ ہیں کہ آسمانوں کو پیدا کرنا، زمین کو پیدا کرنا، آسمان کے سے پانی اتار کر اس کے ذریعے لوگوں کے کھانے کے لیے کچھ پھل نکالنا۔ نمبر 4، کشتیوں کو لوگوں کے قابو میں دے دینا تاکہ وہ اللہ کے حکم سے دریا میں چلے۔ نمبر 5 کہ دریا کو لوگوں کے قابو میں دے دینا۔ 6 اور 7 کہ
کہ سورج اور چاند کو لوگوں کے لیے کام پر لگا دینا جو برابر چل رہے ہیں 8 اور 9، لوگوں کے لیے رات اور دن کو مسخر کر دینا، اور نمبر 10 لوگوں کو بہت کچھ ان کی مانگی ہوئی چیزیں عطا کر دینا۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ اللہ ہی ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو بغیر کسی چیز کے پیدا فرمایا، اور آسمان سے بارش کا پانی نازل فرمایا کہ جس کے ذریعے درختوں اور کھیتوں کی نشوونما ہوتی ہے، تو ان پر تمہارے لیے کھانے کے لیے پھل ہوگے، اور کشتیوں کو تمہارے قابو میں دے دیا تاکہ وہ اللہ کے حکم سے وہ دریا میں چلیں۔ تم ان کشتیوں پر سوار ہوتے ہو اور ان کے ذریعے ایک شہر سے دوسرے شہر اپنے ساز و سامان کی نقل و حمل کرتے ہو، اور دریاؤں کا پانی بھی فرمایا تمہارے قابو میں دے دیا۔ خلاصہ یہ ہے اے شرک کرنے والوں، ان سب کے لیے پیغام کہ تم عبادت اور اطاعت کا مستحق اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا کہ جس کے یہ اوصاف ہیں، فرمایا تمہارے معبود اور تمہاری یہ بت جو نہ اپنے آپ کو اور نہ کسی کو نفع نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے، وہ ہرگز عبادت کے لائق نہیں۔ اور سورج اور چاند کس طرح ہمارے لیے مسخر کر دیے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ سورج اور چاند سے ہمارے کتنے تعلقات ہیں۔ بندہ اس میں غور کرے تو اسے پتہ چلے کہ جب سے اللہ نے اس چاند اور سورج کو پیدا کیا، تب سے وہ اپنے محل میں گردش کر رہے ہیں، اور قیامت تک جب تک اللہ کا حکم ہے یہ گردش کرتے رہیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سورج اور چاند میں غور تو کرو کہ ان کی گردش کی وجہ سے نہ ان کی روشنی میں کوئی کمی آئی، نہ یہ کبھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے، اور نہ کبھی ان سے جو منافع مل رہے ہیں وہ اس کو کبھی اس میں کمی آئی۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کی تم پر بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے رات اور دن کو تمہارے لیے اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے یہ دے دیا کہ دن ختم ہوتا ہے تو رات آتی ہے، اور صبح کے وقت تم اپنے معاش کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہو، اور رات میں تم آرام کرتے ہو۔ یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ یہ میں پیچھے بھی ہم سماعت کر چکے تھے، اگر یہ رات اور دن کا سلسلہ نہ ہوتا، یہ سورج اور چاند نہ ہوتے، تو پھر ہمارے لیے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہو جاتا۔ اور ان آیات میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا بھی ذکر کیا کہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں پر یہ کہ بے شمار ان کی منہ مانگی مرادیں بھی عطا کی ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کے بہت سارے معنی وہ بیان کیے ہیں، جس میں سے میں صرف آپ کے سامنے 3 رکھتا ہوں کہ منہ مانگی، اللہ نے بغیر مانگے بھی ہمیں بہت سی چیزیں عطا کی۔ وہ کس طرح؟ مفسرین فرماتے ہیں تم نے جو کچھ اللہ سے مانگا اس میں سے کچھ اللہ نے اپنی مشیت اور حکمت کے مطابق تمہیں عطا کر دیا۔ نمبر 2 فرمایا اللہ نے انسان کو ہر وہ چیز عطا کر دی کہ جس کی اسے ضرورت تھی یا حاجت تھی، چاہے اس نے سوال کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ نمبر 3 مفسر کہتے ہیں کہ فرمایا تمہیں ہر وہ چیز عطا کر دی کہ جس کی تمہیں ضرورت تھی، اور تم نے اس کے لیے زبان حال سے سوال کیا تھا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہ کر سکو گے، کیونکہ اللہ کی نعمتیں بندے پر کتنی ہیں اس کو سمجھنا ہو تو میں آپ کے سامنے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات بیان کر کے اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں کہ صرف ایک بات میں ہی انہوں نے اس پوری آیت کی تفسیر بڑی زبردست انداز میں کر دی۔ سوچنے والے، غور و فکر قرآن میں کرنے والے وہ کس انداز سے غور کرتے ہیں یہ آپ کو اس میں ایک جھلک نظر آئے گی۔ سنیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھائی جانے والی چیزوں کی تخلیق میں اللہ نے اتنے عجائبات رکھے ہیں کہ انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ فرماتے ہیں صرف گندم کو ہی لے لیجئے کہ جب تمہارے پاس کچھ گندم ہو، فرماتے ہیں کہ تم اسے کھاتے رہو تو وہ گندم ختم ہو جائے گی اور تم بھوکے رہ جاؤ گے۔ اب تمہیں ایک ایسا کام کرنے کی حاجت ہے کہ جس سے گندم کے دانے اتنے زیادہ ہو جائے کہ تمہاری ضرورت کو بھی کافی ہو، اور وہ کیا کام ہے؟ تو فرماتے وہ کام گندم کی کاشت کرنا ہے۔ اب اس کی صورت کیا ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ تم گندم کے دانے کو ایسی زمین میں ڈالو گے
کہ جس میں پانی ہو اور وہ پانی زمین سے مل کر گاڑھا بن چکا ہو، پھر صرف پانی اور مٹی ہی کافی نہیں، کیونکہ اگر تم اس گندم کو ایسی زمین میں چھوڑ دو گے کہ جو بڑی سخت ہو اور باہم متصل یعنی ملی ہوئی ہو، تو پھر اس زمین کے اندر ہوا کیسے پہنچے گی؟ تو فرماتے ہیں ہوا نہ پہنچنے کی وجہ سے پھر گندم اگے گی نہیں۔ تو فرماتے ہیں لہٰذا اب ضروری ہے کہ گندم کا دانہ ایسی زمین میں چھوڑا جائے کہ جو نرم بھی ہو اور پلپلی ہو، تاکہ اس میں ہوا داخل ہو سکے۔ اب فرماتے ہیں ہوا خود بخود تو زمین کے اندر کیسے جائے گی؟ تو پھر کہتے ہیں کہ ہوا خود بخود تو حرکت کرتی نہیں، لہٰذا اب ایسی آندھی کی ضرورت ہے کہ جو ہوا کو حرکت دے اور اسے زور زور سے زمین پر مارے تاکہ وہ اس کے اندر چلی جائے۔ پھر اگر فرماتے ہیں بہت زیادہ سردی ہو تو بھی کچھ فائدہ نہیں ہوتا، لہٰذا بہار اور گرمی کی ضرورت ہوئی، یعنی ایسا موسم چاہیے کہ جو بہار والا بھی ہو گرمی والا بھی۔ فرماتے ہیں پھر اس پانی کی طرف دیکھو کہ جس کی گندم کاشت کرنے میں حاجت ہے، اسے اللہ نے کس طرح پیدا فرمایا، پھر اس سے چشمے اور نہریں جاری فرمائی۔ پھر بعض اوقات زمین بلندی پر ہوتی ہے اور پانی اس تک نہیں پہنچ سکتا، تو دیکھو اللہ نے بادل بنائے اور ان پر کیسے ہوا کو مسلط کیا تاکہ وہ اللہ کے اذن سے ان کو زمین کے مختلف کناروں تک لے جائے۔ حالانکہ بادل جو ہے وہ پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، پھر کس طرح اللہ تعالیٰ ضرورت کے مطابق بہار اور خزاں کے موسم میں بارش برساتا ہے۔ اور دیکھو اللہ نے کس طرح پہاڑ بنائے کہ وہ پہاڑ پانی کی حفاظت کرتے ہیں اور ان سے بتدریج پانی نکلتا رہتا ہے۔ اگر یکدم پانی نکلے جیسا بھی ہوا، ابھی جو سیلاب میں یکدم سارا پانی آیا، ڈیم نہ بنے ہوئے تھے تو کیسے گاؤں کے گاؤں غرق ہو گئے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں اگر یکدم پانی نکلے تو سارا شہر غرق ہو جائے اور جانور بھی ہلاک ہو جائے۔ جیسے ابھی آپ دیکھ لیجئے سیلاب میں کتنے جانور بھی گئے اور شہر کے شہر پورے ڈوب گئے۔ فرماتے ہیں کہ پھر دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا اور اسے مسخر کیا، حالانکہ وہ زمین سے بہت دور ہے، ایک وقت میں وہ زمین کو گرم کرتا ہے اور ایک وقت میں گرم نہیں کرتا، تاکہ زمین کو ٹھنڈک کی ضرورت ہو تو وہ ٹھنڈک بھی دے اور گرمی کی حاجت ہو تو اسے گرمی دے۔ چاند کو پیدا کیا۔ اب چاند کو کیوں پیدا کیا بعض لوگوں کے ذہن میں، اس کی خاصیت کیا ہے؟ امام غزالی کہتے ہیں اس کا کام مرطوب بنانا ہے، کہ جس طرح سورج کی خاصیت حرارت پہنچانا ہے تو چاند کی خاصیت اللہ نے یہ رکھی کہ وہ پھلوں کو پکاتا ہے اور رنگین کرتا ہے۔ یہ چاند کی خاصیت ہے کہ جو پھل میں جو رنگ آتے ہیں، جو ہر چیز میں رنگ آتا ہے، فرمایا یہ چاند کی یہ خاصیت اللہ نے رکھی کہ وہ پکاتا بھی ہے پھلوں کو اور اس کو رنگین بھی کرتا ہے۔ یہ سب کچھ پیدا کرنے والے حکیم کی طرف سے مقرر کرتا ہے۔ اب سوال آیا، پھر امام غزالی کہتے ہیں ستاروں کو جو اللہ نے پیدا کیا، فرماتے ہیں آسمان کے تمام ستاروں کو کسی نہ کسی فائدے کے لیے مسخر کیا گیا۔ جس طرح سورج کو حرارت دینے، چاند کو رطوبت دینے یعنی رنگین کرنے پکانے کے لیے مسخر کیا۔ فرماتے ہیں خلاصہ یہ کہ ان میں سے ہر ایک میں بے شمار حکمتیں ہیں کہ جن کا شمار کرنا انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ صرف ایک چیز کو ہم نے گندم کو تھوڑا سا انہوں نے ہمیں ڈیفائن کیا، لیکن اس میں بھی بندہ غور کرے تو پھر وہ کیسے پکتا ہے، وہ کیسے وہ جا کر پھر ہم سب کو ملتا ہے اور ہم کھا بھی لیتے ہیں، لیکن کھانے کے بعد ہماری زبانوں پر شکر تک نہیں آتا۔ اسی لیے انسان کو کہا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم شمار نہ کر سکو گے۔ پھر کہا ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ظالم ہے، نا شکرا ہے۔ ہم واقعی بہت ناشکری کرتے ہیں، ہر چیز ہمیں اللہ نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا۔ انسان غور تو کرتا چلا جائے تو اسے پتہ چل جائے کہ ایک ایک چیز کے لیے جتنی ضرورت تھی اس رب نے وہ ساری چیزیں، صرف اس پر ہی میں غور کر رہا تھا کہ زمین کے اندر ہوا کیسے جا رہی ہے، یعنی کہ کیا نظام اللہ رب العالمین کا ہے کہ ہوا زمین میں گندم کو بھی چاہیے تو
وہاں تک بھی پہنچا رہا ہے۔ تو پھر وہ رب جس کو ہماری کتنی حاجتیں ہوں گی، اسی آیت میں آپ نے سنا کہ بہت سی مرادیں تمہاری، تم چاہے سوال کرو نہ کرو وہ پھر بھی تمہیں عطا کر رہا ہے۔ اللہ ان آیات مبارکہ کی برکت سے ہمیں اپنا صحیح معنوں میں شکر ادا کرنے کی